ہاروت اور ماروت کا واقعہ۔ کچھ یہودی مصادر میں ہاروت اور ماروت کا واقعہ موجود ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ الدر المنصور میں سورہ البقرہ کی اللہ تعالیٰ کی آیت اور اس چیز کے بارے میں جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی 102 کی تفسیر میں گزارش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن مسعود، حضرت علی، حضرت ابن عباس، مجاہد، کعب، ربی اور سدی رضی اللہ عنہم سے اس سلسلے میں بہت سی روایات اور عجیب و غریب واقعات منقول ہیں۔ امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں انہیں نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن مروردہ، الحاکم، ابن المنذر، ابن ابی دنیا، البیہقی اور الخطیب نے بھی اپنی تفاسیر اور کتب میں انہیں بیان کیا ہے۔ ان روایات سے ملنے والا بنیادی خاکہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ اللہ کی نافرمانی اور کفر میں مبتلا ہو گئے تو آسمان کے فرشتوں نے کہا، اے پروردگار، تو نے یہ دنیا لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ وہ تیری عبادت اور اطاعت کریں، اور اب انہوں نے نافرمانی اور بغاوت کے کام کیے ہیں، ناحق جانیں لی ہیں، حرام مال کھایا ہے، چوری کی ہے، زنا کیا ہے اور شراب پی ہے۔ وہ ان پر لعنت بھیجنے لگے اور ان کے لیے کوئی عذر نہیں پائے۔ ان سے کہا گیا کہ وہ بے خبر ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انہیں معذرت خواہ نہیں سمجھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو تم بھی ویسا ہی کرتے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا، تیری ذات پاک ہے، ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، انہوں نے کہا، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ان سے کہا گیا، تم اپنے میں سے 2 فرشتے چنو جنہیں میں زمین پر بھیج کر حکم دوں اور نافرمانی سے منع کروں۔ انہوں نے ہاروت اور ماروت کو چنا جو زمین پر اترے اور ان میں انسانی خواہشات پیدا کی گئیں۔ انہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا گیا، اور انہیں ناحق جان لینے، حرام مال کھانے، چوری کرنے، زنا کرنے یا شراب پینے سے منع کیا گیا۔ وہ کافی عرصہ تک زمین پر اسی حالت میں رہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہے۔ اس دوران ایک عورت تھی جس کی خوبصورتی لوگوں میں سیارہ زہرا کی مانند تھی۔ دونوں فرشتوں نے اسے پھسلانے یعنی برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ اس کے تابع اور اس کے دین پر ہو جائیں۔ انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے ان کے سامنے ایک بت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، اور وہ چلے گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے رہے۔ پھر وہ دوبارہ اس کے پاس آئے، اس سے نرمی سے بات کی اور ایک بار پھر اسے پھسلانے کی کوشش کی۔ اس نے پھر انکار کر دیا، سوائے اس کے کہ وہ اس کا دین اختیار کر لیں اور اس بت کی پرستش کریں جس کی وہ پرستش کرتی تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کے بت کی پرستش کرنے سے انکاری ہیں تو اس نے ان سے کہا، 3 چیزوں میں سے ایک کو منتخب کرو، یا تو اس بت کی پرستش کرو، یا کسی کو قتل کر دو، یا یہ شراب پی لو۔ انہوں نے کہا، ان میں سے کوئی بھی اچھی نہیں ہے، لیکن تینوں میں سے سب سے کم بری چیز شراب پینا ہے۔ چنانچہ اس نے انہیں شراب پلائی، یہاں تک کہ وہ اس کے اثر میں بالکل ڈوب گئے۔ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا جب وہ یہ برے کام کر رہے تھے، اور انہیں خوف ہوا کہ کہیں وہ ان کا بھید نہ کھول دے، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب ان سے نشہ کی حالت چھٹ گئی تو انہیں احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اور وہ آسمان پر واپس چڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ پھر ان اور آسمانوں والوں کے درمیان پردہ ہٹا دیا گیا۔ فرشتوں نے ان کے کیے ہوئے برے کاموں کو دیکھا اور جان لیا کہ جو بے خبر ہیں وہ گناہ کا خوف نہیں رکھتے۔ اس کے بعد وہ زمین والوں کے لیے بخشش مانگنے لگے۔ اس غلطی کے ارتکاب کے بعد دونوں فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ دنیا کے عذاب اور آخرت کے عذاب میں سے ایک کو منتخب کریں۔ انہوں نے کہا، دنیا کا عذاب ختم ہو جانے والا ہے، جبکہ آخرت کا عذاب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے عذاب کو منتخب کیا اور انہیں بابل بھیج دیا گیا، جہاں انہیں ان کے پیروں سے الٹا لٹکا کر عذاب دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اس عورت کو وہ کلمہ سکھایا جس کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھ سکتی تھی، اور وہ آسمان پر چڑھ گئی اور اللہ نے اسے تبدیل کر دیا اور وہ سیارہ زہرہ بن گئی۔
یہ سب بنی اسرائیل کے اساطیر اور جھوٹ کا حصہ ہیں، اور نہ تو عقل، نہ نقل اور نہ ہی شریعت سے ان کی کوئی تائید ہوتی ہے۔ اس جھوٹی کہانی کے بعض راوی تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اس کی روایت کو بعض صحابہ اور تابعین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ گناہ اور شرمناک جرم کے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس جھوٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتے ہیں۔ اے میرے رب، تو پاک ہے اس سخت جھوٹ سے۔ امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کہانی کے بارے میں فیصلہ دیا ہے، اور شہاب عراقی لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ الشفا میں فرماتے ہیں، ہاروت اور ماروت کے واقعے کے بارے میں جو کچھ روایات اور تفاسیر میں کہا گیا ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہ صحیح ہو یا ضعیف منسوب نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جسے قیاساً لیا گیا ہو۔ اس کہانی کے مواد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے حوالے سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح کا فیصلہ دیا ہے۔ رہی وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتیں، تو واضح ہے کہ ان کی اصل کعب الاحبار وغیرہ سے لی گئی یہودی مواد کی روایات میں ہیں۔ یہ اہل کتاب کے ملحدین تھے جنہوں نے انہیں اسلام سے جوڑا، چنانچہ درست تفاسیر کرنے والے جو دین کے مصادر کو پہچاننے میں ماہر ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ ان کی عقلیں ان اساطیر کو قبول کرنے سے انکاری ہیں، جیسا کہ امام رازی، ابو حیان، ابو سعود الآلوسی وغیرہ کی عقلیں بھی انہیں قبول نہیں کرتی۔ مزید برآں یہاں تک کہ عقلی نقطہ نظر سے بھی یہ روایات غیر معتبر ہیں۔ فرشتے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہیں، ان باتوں کا تو ذکر ہی کیا جو کوئی برا انسان بھی سرزد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو انہیں دے، اور جو حکم انہیں دیا جائے اسے بچا لاتے ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہیں جن کی میں نے پہلے نشاندہی کی، اور جیسا کہ اللہ کے اپنے کلام میں ہے۔ انہی روایات میں سے ایک میں ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں سے فرمایا، اگر میں نے تمہیں اسی طرح آزمایا جس طرح میں نے بنی آدم کو آزمایا ہے تو تم بھی میری نافرمانی کرتے۔ انہوں نے کہا، اگر تو ایسا کرے اے ہمارے رب تو ہم یقیناً تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے کلام کی تردید کرنا کفر ہے۔ کوئی بھی انسان جو اللہ اور اس کی صفات کا علم رکھتا ہے اس سے پاک ہے، فرشتوں کا تو ذکر ہی کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فاسق عورت آسمان پر چڑھ جائے اور ایک چمکدار ستارہ بن جائے؟ وہ کون سا ستارہ ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زہرہ ہے، اور ساتھ ہی ایک عورت بھی؟ اسے تو اس دن تبدیل ہونا پڑتا جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ یہ اساطیر نہ تو صحیح نقل سے ثابت ہیں اور نہ ہی صحیح عقل سے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ اس واضح یقین سے بھی مختلف ہیں جو جدید سائنسدانوں کے علم کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ماہرین فلکیات اور کونیات کے حوالے سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان اساطیر کی تردید نہیں کرتے اور یا تو ان کے بارے میں خاموش ہیں یا ان کی تائید کرتے ہیں۔ وضاحت: یہ ترجمہ دیے گئے انگریزی متن کا لفظی ترجمہ ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق فرشتے معصوم ہیں اور ایسے گناہوں کا ارتکاب ان سے سرزد ہونا محال ہے۔ قرآن و حدیث میں ہاروت و ماروت کا جو ذکر ہے اس میں صرف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ساتھ ہی اس کی مذمت بھی کرتے تھے۔ اوپر بیان کردہ تفصیلی واقعہ بنیادی طور پر اسرائیلی روایات یعنی اسرائیلیات پر مشتمل ہے، جسے معتبر اسلامی علماء نے مسترد کیا ہے۔